کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے سب سے غریب ترین MNA مفتی عبدالشکور کو مارنے والا ویگو ڈالا کس سیاسی جماعت کے MNA کا تھا؟ موٹر سائیکل پر شب و روز اپنی الیکشن کیمپین چلانے والے مفتی عبدالشکور نے کیسے 18 کے الیکشن میں PTI کے سابق MNA کو شکست دی تھی؟ مفتی صاحب کا ایسا کیا جرم تھا کہ وہ شیعہ فرقے کی ہٹ لسٹ پر تھے اور انہیں دہشت گردوں کا سرپرست قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا؟ جب تمام اراکین اسمبلی اور سینیٹر صاحبان نے اپنی تنخواہیں ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے سرنڈر کر دیں تو اس موقع پر مفتی عبدالشکور نے کیوں اپنی سیلری میں سے 1 روپیہ کٹوتی کروانے سے بھی انکار کر دیا تھا؟ اور ہاں، قومی اسمبلی کے ایوان میں چادر بچھا کر نماز پڑھنے اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے مفتی عبدالشکور کے خاندان میں کون کون ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی کیبنٹ کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی سیاسی اور نجی زندگی کو ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آج سے 55 برس قبل 1968 میں لکی مروت کے نواحی گاؤں تاجبی کھیل میں سردار خان کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ والد نے اپنے فرزند کا نام عبدالشکور رکھا۔ انہوں نے مدارس دینیہ سے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ وہ درس نظامی اور مفتی بننے کے بعد مختلف مساجد میں خطابت و امامت کی ذمہ داریاں دیتے رہے۔ عصری تعلیم کی بات کر لی جائے تو مفتی عبدالشکور نے فلسفی اور اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا۔ وہ دینی مدارس میں ایک طویل عرصے تک فقہ پڑھاتے رہے۔ مفتی عبدالشکور کی پولیٹیکل ایفیلیشن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی اور وہ JUI کے ہی پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں مفتی عبدالشکور JUIF کے ٹکٹ سے پہلی بار قومی اسمبلی کے انتخابی دنگل میں اترے۔ کتاب کے نشان سے لڑنے والے مفتی صاحب کا مقابلہ تحریک انصاف کے کیسر جمال سے تھا۔ اپنے حریف کے 11,328 ووٹوں کے مد مقابل ان کے بیلٹ باکس میں 10,240 ووٹ پڑے اور یوں 1,000 ووٹوں کے فرق سے شکست سے دوچار ہوئے۔ 2018 میں عام انتخابات میں ایک بار پھر سے مولانا فضل الرحمان نے مفتی صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ مفتی عبدالشکور ہر صبح نماز فجر کے بعد اپنے کچے گھر سے باہر نکلتے اور موٹر سائیکل خود چلا کر سارا دن اپنی انتخابی مہم چلاتے۔ ان کا اب کی بار بھی اپنے روایتی حریف اور سابق MNA کیسر جمال سے ٹاکرا ہونے کو تھا۔ PTI کے کیسر جمال کے 18,335 ووٹوں کے مد مقابل ان کے پلڑے میں 21,896 ووٹ پڑے اور یوں وہ پہلی بار الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ مفتی عبدالشکور 3.5 برس تک اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر عمران خان گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے رہے۔ گزشتہ برس 10 اپریل میں رجیم چینج کے بعد PDM اقتدار میں لائی گئی تو مفتی عبدالشکور کو شہباز شریف نے اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے مذہبی امور کی وزارت کا پورٹ فولیو دیا۔ وہ پشاور میں ایک مسجد کے باقاعدہ خطیب تھے اور اسی مسجد سے ملحقہ مدرسے میں طلباء کو پڑھاتے بھی تھے، لیکن وفاقی وزارت ملنے کے بعد انہوں نے مدرسے میں تعلیم دینے کا سلسلہ مؤخر کر دیا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں وہ مولوی ہوں جس کی اپنی کوئی موٹر کار نہیں، میرا کوئی بنگلہ نہیں، آپ میرے گھر جا کر دیکھ لیں، خدا کی قسم وہاں ایک اینٹ پکی نہیں ہے۔ میں اب بھی پشاور میں مسجد کے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ مجھے وزیر بنے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا کہ کچھ کمپنیوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو ایک حاجی پر 1,500 ریال یعنی 1.5 لاکھ روپے کمیشن دیں گے۔ مفتی صاحب ڈیجیٹل زمانے میں نوکیا کمپنی کا بٹنوں والا فون استعمال کرتے تھے۔ مفتی عبدالشکور مذہبی امور کے منسٹر بنے تھے تو انہیں DG حج کے لیے انتخاب کرنا تھا۔ ایسے میں ٹاپ آف دی لسٹ ایک خاتون بیوروکریٹ تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب نے ان محترمہ کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے انٹرویو میں فیل کر دیا، نہیں تو میرٹ لسٹ پر انہی کو DG حج لگنا تھا۔ مفتی عبدالشکور رواں برس 14 فروری کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ایک کانفرنس میں شریک تھے جہاں انہوں نے کالعدم سپاہ صحابہ کے مولانا احمد لدھیانوی کے ساتھ سٹیج شیئر کیا۔ اپنی تقریر میں مفتی صاحب نے قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کروانے کی بات کی اور ساتھ وہ سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آئے۔ وزیر مذہبی امور کی اس تقریر کے بعد شیعہ فرقے کی جانب سے ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی۔ تب نامور شیعہ عالم مولانا جواد نقوی نے مفتی عبدالشکور پر تنقید کرتے ہوئے انہیں دہشت گردوں کا سرپرست کہا تھا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی ایک پریس ریلیز کے مطابق مفتی عبدالشکور جیسے فرقہ وارانہ نفرتوں کے سوداگر ایک متعصب شخص کو وزارت مذہبی امور جیسی اہم وزارت زیب نہیں دیتی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا کالعدم دہشت گرد تنظیم کے سہولت کار کا کردار امن دشمن اقدام ہے۔ کراچی کے معروف دینی ادارے جامعۃ الرشید کی ایک پوڈ کاسٹ میں مفتی عبدالشکور نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو حج کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں کماتا بلکہ سبسڈی دیتا ہے۔ میں رواں برس ہونے والے حج کے لیے سعودی وزیر حج کے ساتھ ہاتھ پائی کے علاوہ ہر حد تک گیا کہ کسی طرح سے ہمارے پاکستانیوں کا سستا حج
ممکن ہو سکے۔ اپنے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں MNA اور منسٹر بن گیا ہوں لیکن میں اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں غریب سا مولوی ہوں اور ساری عمر سفید پوشی میں گزاری ہے۔ میں MNA بننے سے پہلے پشاور میں ایک مدرسے میں بطور استاد اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تب میری تنخواہ 4,500 تھی، جبکہ مجھے مسجد میں بھی خطابت کرنے کے 4,500 ملتے تھے۔ یوں مجموعی طور پر میری 9,000 تنخواہ تھی۔ 15 اپریل کے روز مفتی عبدالشکور میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ خود سرکاری گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے تھے۔ اسی دوران 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے ویگو ڈالے نے ان کی گاڑی کو مکمل تباہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس گاڑی سے یہ حادثہ ہوا وہ جماعت اسلامی کے سابق رکن قومی اسمبلی میاں اسلم کی کمپنی کی گاڑی تھی۔ تاہم میاں اسلم کا کہنا تھا کہ یہ گاڑی ان کے بھائی کے اہل خانہ کے زیر استعمال تھی اور ان کا اس گاڑی سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی عبدالشکور کا نماز جنازہ پڑھایا اور انہیں اپنے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تب دنیا یہ دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ ہمارے منسٹر صاحب تھے جو کچے گھر میں رہا کرتے۔ ان کے گھر میں ایک اینٹ بھی پکی نہ تھی اور ان کے 10-12 سال کے اکلوتے بیٹے کے پیروں میں معمولی سی چپل اور تن بدن پر پھٹے کپڑے تھے۔ مفتی صاحب نے 2 شادیاں کی۔ ان کے اکلوتے بیٹے کا نام محمد تھا۔ شہباز شریف کے مطابق مفتی عبدالشکور میری کابینہ کے اصل نگینہ تھے۔ جب ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی تنخواہیں سرنڈر کر دینی چاہیے اور تمام ممبران اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے، لیکن اس موقع پر مفتی عبدالشکور وزیر اعظم سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: شہباز شریف صاحب، میرا گزارا اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تنخواہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ مفتی صاحب کابینہ کی میٹنگ کے بعد شہباز شریف سے الگ ملے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں منایا؟ تو شہباز شریف بولے: مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات کی۔ مفتی عبدالشکور کے کولیگ عبدالقادر پٹیل نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب مفتی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کے ساتھ ایک بھی پولیس اہلکار نہیں تھا۔ حادثے کے بعد ان مفتی صاحب کی باڈی کو پولی کلینک ہاسپٹل لایا گیا تو پولیس والوں نے بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی صاحب منسٹر تھے، ہم تو اسے روڈ سے اٹھا کر لائے ہیں۔ تو یہ کیا ابھی اور ہمارا وزیر بیچارہ چوک میں لاوارث، ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا۔ وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر، ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریلٹی کے نام پہ؟ یہ آپ کے جج 20-20 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں، آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور آپ 1,60,000 اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ پولیٹیشین برے ہیں۔ مفتی عبدالشکور انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ شام میں زیادہ تر اپنی گاڑی خود ہی چلا کر جہاں جانا ہوتا تھا نکل جاتے تھے۔ وہ ڈرائیور اور محافظ بھی ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ اکثر ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ان کے ڈرائیور اور گن مین کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے تو انہیں تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چونکہ حج بیت اللہ قریب تھا، ایسے میں مفتی عبدالشکور حج کی تیاریوں کی وجہ سے مصروف تھے اور ان کا زیادہ وقت وزارت کے دفتر میں ہی گزرتا۔ سماجی رابطوں کی مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے 1 لاکھ کے قریب فالوورز تھے۔ اسلام آباد کے مشہور جرنلسٹ صبوغ سید نے لکھا کہ مفتی عبدالشکور مرحوم 11 لاکھ کا حج 6 لاکھ پر لے آئے۔ مفتی عبدالشکور صاحب کے نظریات پر بات کی جا سکتی ہے، اختلاف ہے بھی، لیکن وہ اپنے کردار میں ہمالیہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے زندہ رہ کر ثابت کیا کہ اس ملک میں ان جیسے لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے مر کر ثابت کیا کہ یہ ملک ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو اپنا کردار بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، زندگی میں ہم ان لوگوں کو ہیرو کیوں نہیں بناتے؟ مفتی عبدالشکور مرحوم اپنی سادگی کا اظہار اس شعر سے کیا کرتے تھے: اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی لیتا ہوں اور پانی سفیر سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر